ناظرین یہ قصہ ہے طاقت کا، اختیار کا، اور اس طاقت کے بلبوتے پر استحصال کا۔ سال ہے 1969۔ ایک کاروباری شخصیت کے فرزند کا داخلہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوا۔ وہ صاحبزادے میرٹ پر نہیں آئے تھے تو انہیں پہلوانی کی بنیاد پر داخلہ دلوایا گیا۔ جب داخلہ میرٹ سے ہٹ کر مل گیا تو پڑھائی میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اس لیے نہ تو وہ کبھی کلاس روم میں نظر آتے تھے نہ ہی کمرہ امتحانات میں۔ ان کی دلچسپی تھی تو کالج کے قریب بھولو پہلوان کے اکھاڑے میں۔ وقت گزرا، میرٹ کی بجائے پہلوانی کی بنیاد پر گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینے والا وہ طالب علم پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا اور پھر وزیر اعظم کے منصب تک بھی پہنچا۔ یہ ذکر ہے نواز شریف کا اور اسے ڈاکٹر فرید اے ملک نے روزنامہ پاکستان ٹوڈے میں درج کیا ہے۔ فرید اے ملک پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ 1969 میں شروع ہونے والا یہ قصہ پھر ختم نہیں ہوا۔ ان نواز شریف کے صاحبزادی مریم نواز کو بھی میرٹ پر کنیڈ کالج لاہور میں داخلہ نہ ملا کیونکہ ان کے نمبر کم تھے۔ داخلے کے لیے کالج کے پرنسپل پر دباؤ ڈالا گیا اور انکار پر نواز شریف نے پرنسپل کو ہی نکلوا دیا۔ یہ الزام جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید لگا چکی ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کی جج رہیں۔ طاقت اور اختیار کے بل پر استحصال کا سلسلہ مزید آگے بڑھتا ہے۔ یہی مریم نواز جب کالج کی تعلیم مکمل کرتی ہیں اور میڈیکل کالج میں داخلے کا ارادہ کرتی ہیں تو اس کے لیے بھی ان کے نمبر کم ہوتے، میرٹ پر داخلہ نہیں ملتا تو پھر ان کے والد ان کے لیے ایک راستہ تراشتے ہیں۔ انہیں راولپنڈی کے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوایا جاتا ہے اور پھر لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں مائگریشن کرا لی جاتی۔ یہ الزام تحریک انصاف کی یاسمین راشد کا ہے، لیکن مریم نواز کی جانب سے ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں کی گئی۔ ان کو میڈیکل کالج میں نہیں داخلہ ملا۔ جب میڈیکل کالج میں نہیں داخلہ ملا تو آپ نے ان کی وہ تصویر بھی تو دیکھی ہوگی نا، فوجی جو تصویر ہے، تو فوج والوں نے داخلہ دے دیا اور پھر کوئی 3-4 مہینے کے عرصے کے بعد جس کالج میں پڑھا رہی تھی کنگ ایڈورڈ میں، جو سب سے اوپر میرٹ ہوتا ہے، سب سے ہائیسٹ میرٹ، وہاں مائگریشن ہو گئی۔ وقت بدل گیا، دنیا آگے بڑھ گئی، لیکن پاکستان میں طاقت اور اختیار کے بل پر استحصال کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اگر کل کنیڈ کالج کی پرنسپل پر قواعد اور ضوابط سے نظریں چرانے کا دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے تو آج اسی دباؤ کا ایچ ایس این کالج لاہور کے پرنسپل کو سامنا ہے۔ سابق بیوروکریٹ اور موجودہ وفاقی وزیر احد چیمہ کے 2 بیٹے ایچ ایس این کالج میں پڑھ نہیں رہے تھے، اپنی سیٹ بھی نہیں چھوڑ رہے تھے اور ان کی فیس بھی ادا نہیں کی جا رہی تھی۔ کالج پرنسپل کا کہنا تھا کہ سیٹ نہیں چھوڑنی تو فیس ادا کریں۔ بچوں کی والدہ سائمہ احد چیمہ کا اسلام آباد تبادلہ ہوا تو انہوں نے درخواست کی کہ بچوں کو کالج حاضری سے استثناء دے دیا جائے، لیکن کالج میں ان کا اندراج بھی رہے۔ سائمہ احد چیمہ چاہتی تھیں کہ ایچ ایس این کالج میں ان کے بچے حاضر بھی نہ ہوں، ان کی خالی سیٹ کسی اور کو بھی نہ دی جائے اور وہ فیس بھی ادا نہ کرے۔ کالج پرنسپل کہتے تھے کہ اگر سیٹ نہیں چھوڑنی تو کم از کم فیس تو ادا کریں، لیکن پھر طاقت اور اختیار نے مل کر قوانین ہی تبدیل کرا دیے۔ بچوں کا داخلہ بھی برقرار رہا اور ان کی فیس بھی معاف کر دی گئی۔ اس مداخلت پر کالج کے پرنسپل مائیکل اے تھامس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور لکھا کہ اسکول میں اقربا پروری اور سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ چند افراد کی خاطر پالیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئی اور گورنر ہاؤس کے جانبدارانہ اقدامات کے باعث گورننس کا نظام تباہ ہو گیا۔ جب مائیکل تھامس کے استعفے کی خبر آئی تو حکومت تحقیقات کرانے کی بجائے پرنسپل کو ہی غلط قرار دینے لگی۔ معاملہ ہے اس میں 3 سال ان کے بچے وہاں پہ نہیں پڑھ رہے تھے، بچے ان کی اسلام آباد شفٹ ہو چکے تھے، اسلام آباد کے اسکول میں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا جو 3 سال اب وہاں نہیں پڑھ رہے اس دوران فیس ادا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ جب پڑھ نہیں رہے تو پھر فیس کس بات کی دینی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ قانون کے مطابق، ان کی اہلیہ نے ایک درخواست دی جس پہ قانون کے مطابق ایک فیصلہ کیا، گورنر صاحب نے، بورڈ آف گورنرز نے اس کا فیصلہ کیا۔ ناظرین طاقت اور اختیار جو خاص افراد کے لیے موم کی ناک ثابت ہوتا ہے وہی عام افراد کے لیے لوہے کا چنا بن جاتا ہے۔ لاہور میں ہی کل ایک تھانے دار کا تبادلہ کیا گیا، قصور اس کا صرف یہ تھا کہ اس نے رکن صوبائی اسمبلی ملک وحید کی کالے شیشوں والی گاڑی روکی تھی۔ ایم پی اے نے تھانے دار کا تبادلہ تو کروایا ہی، کیمروں کے سامنے اس سے معافی بھی منگوائی۔ اس ملک میں طاقت اور اختیار کا کھیل ایسے کھیلا جاتا ہے کہ طاقتور سزا یافتہ ہونے کے باوجود بھی علاج کے بہانے ملک سے باہر جا سکتا ہے، واپس آئے تو اس کی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن کسی عام آدمی پر صرف الزام ہی لگ جائے تو پولیس اس کا گریبان پکڑ لیتی ہے۔ نون لیگ کی رکن پنجاب اسمبلی نے خواتین ملازموں پر زیورات چوری کا الزام ہی لگایا تو پولیس نے انہیں پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔
یہاں جس کے پاس طاقت اور اختیار ہو وہ قوانین تک تبدیل کرا لیتا ہے، اور جس کے پاس طاقت اور اختیار نہ ہو وہ حق پر ہوتے ہوئے ابھی بھی حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تو قصہ تھا طاقتوروں کے استحصال کا۔